اسلام کی شہزادیوں السلام علیکم۔ آئیے ہمارا اور آپ کا جو گفتگو ہوگا، جو موضوع ہوگا، جو سخن ہے امام حسین یعنی حضرت امام حسین حسنین کریمین کی ذات ہوگی۔ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت سے پہلے حضرت ام فضل جو سرکار کی چچی ہیں، حضرت عباس کی اہلیہ، وہ حضرت عباس جنہوں نے جنگ بدر کے بعد اسلام قبول کیا تھا، یعنی ام فضل سرکار سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آج میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا، پریشانی کے عالم میں عرض کر رہی ہوں، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ اپنے جسم مبارک سے ایک گوشت کا ٹکڑا لیتے ہیں اور میری جھولی میں ڈال دیتے ہیں، یا رسول اللہ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ہے، اے چچی جان اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشی کی بشارت ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم میری شہزادی فاطمہ کو ایک اور شہزادہ عطا کرے گا۔ پھر آپ کی ولادت 4 ہجری ہجرت کے 4 سال 5 شعبان المعظم کو امام حسین کی ولادت ہوتی ہے کہ پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جواں تو امامت خرید لی، سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے امت خرید لی، نانا کے اس نواسے نے جنت خرید لی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو سرکار بہت خوش ہے، سرکار بہت خوش ہے، اپنے نواسے کے پیدائش پہ سرکار بہت خوش ہیں اور بچے کو پیار کر کے ام فضل کی گود میں رکھتے ہیں، یعنی خواب کی تعبیر کو پورا فرماتے ہیں۔ ابھی ام فضل کے گود میں رکھ ہی رہے ہیں، سرکار بہت خوش ہے، اچانک سرکار کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں، آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرت ام فضل عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا، ام فضل جب میں اس بچے کو پیار کر کے تمہاری گود میں رکھا وہاں سے جبریل آئے، پیغام کبریا دیا، کیا دیا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے شہزادے کو فلاں مقام پر شہید کر دیا جائے گا، یعنی آپ کا شہزادہ شہید ہوگا، دین و اسلام کو دوام بخشنے کے لیے، آپ کی سنتوں کو جلا بخشتے ہوئے، پیغام حق کو لہراتے ہوئے آپ کا شہزادہ فلاں مقام پر شہید ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسین کو گھٹی کے طور پر شہد یا دنیا کی کوئی چیز نہیں چٹائی جاتی ہے، بلکہ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے، گھٹی دینے کی باری آتی ہے تو سرکار نے امام حسین کے منہ میں اپنی زبان مبارک ڈال دیتے ہیں، یعنی جو ہے امام حسین ساقی کوثر کا زبان چوس رہے ہیں، یعنی جو ہے سرکار کا لعاب دہن امام حسین کی گھٹی تھی۔ ناظرین اکرام غور کریے، ذرا توجہ تو فرمائیے، امام حسین اس زبان کو چوس رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی کہ اس زبان کو چوس رہے ہیں جس کے بارے میں اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے یہ تو ملتی نہیں، یہ تو کچھ کہتی نہیں۔ جب یہ زبان کبھی کھلتی ہے، یہ جو کہتی ہو اللہ کی وہی ہوتی ہے، وہ زبان گھٹی کے طور پر چوس رہے ہیں، جو کبھی کھلتی ہے تو کبھی قرآن کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث قدسی کہتی ہے، کبھی کھلتی ہے تو حدیث نبوی کہتی ہے، اور وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، امام حسین اس زبان کو گھٹی کے طور پر چوس رہے ہیں۔ اب غور کریے کہ جو بچہ پیدا ہوتے ہی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کی زبان چوس رہے ہو تو اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، اسی دن فیصلہ ہو گیا کہ بچہ بڑا ہو کر کیا بنے گا، یعنی ان کے تربیت کا آغاز، ان کے زندگی کا آغاز، یعنی سرکار نے فرمایا، سرکار نے خود ان کے ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی، اللہ اللہ۔ جب امام حسین کے عقیقے کی باری آئی تو سرکار اپنے ہاتھوں سے 2 دمبے جو ہے یعنی عقیقے کے لیے ذبح کر دیے۔ جب امام حسین کا نام رکھنے کی باری آئی تو کسی اور نے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کا نام یعنی حسین رکھا۔ اللہ اللہ۔ سرکار جب بھی امام علی مقام کو چوما کرتے تھے، اکثر گردن میں بوسہ دیا کرتے تھے اور ایک بار نہیں بار بار دیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام یعنی توجہ پر فرمائیے کہ سرکار نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چوما تھا، آج تک مخلوق چوم رہی ہے، آج تک نہیں، یعنی کہ صرف آج تک نہیں بلکہ قیامت تک چومتی رہے گی۔ کیوں چومتی رہے گی؟ جنت سے آیا ہے ٹھیک ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی
نے چومتے وقت جو ہے پہلے ہی بتا دیا کہ اے سنگ اسود پتھر، اے سنگ اسود تو جنت سے ضرور آیا ہے، لیکن عمر تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہے کہ تو جنت سے آیا، بلکہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں نے تمہیں چوما ہے، کیونکہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود اس لیے تجھے چوم رہا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما ہے۔ جس سنگ اسود کو ایک دفعہ کوئی چوم لیتا ہے تو وہ اپنے چومنے والے کے گناہوں کو حجر اسود کھینچ لیتا ہے۔ اگر کوئی چوم نہیں پاتا ہے، دور سے اشارہ کر کے ہی چومتا ہے، تو حجر اسود یعنی اسے قیامت کے دن پہچانے گا بھی، گواہی دے گا، شفاعت بھی فرمائے گا۔ اب ناظرین کرام غور فرمائیے کہ جب میرے آقا پتھر کو چوم لے، اگر میرا نبی پتھر کو چوم لے تو پتھر کا یہ عالم ہو جاتا ہے، تو اگر میرے نبی نے حسین کو، اپنے نواسے حسین کو ایک بار نہیں بار بار چوما ہے، بلکہ دن میں 72 مرتبہ چوما ہے، تو اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟